اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ جی افسر بھائی، کیا حال حوال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ افسر بھائی، آج جو ہے نا ایک خاص بات میں ذہن لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی ایک خاص بات آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ تنگ کر رہی ہے۔ میں ایک سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، میں نے کہا کیا ہمارے پورے ملک کا، پورے میڈیا کا، اسٹیبلشمنٹ کا، پولیس کا، مطلب عوام کا، سب کا یہ سیلاب کے دن گزر رہے ہیں اور سندھ تقریباً پورا ڈوبا۔ حکومت کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ بھائی عمران خان، ہاں مہنگائی کہاں جائے گی؟ بجلی کے بلوں کا وہ حال ہوا ہے۔ عظیم بھائی، حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس نے تو اپنا جو کھیل کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے، ہاں، مگر جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے عوام کو سہولت پہنچانا۔ آپ نے مشکل وقت میں حکومت کے لیے، ہم نے مشکل وقت میں لی تھی، تو مشکل وقت ختم کرنے کی کوشش کریں نا بھائی۔ ہاں، مشکل وقت میں ہی واپس چلے جائیں گے۔ بل 10 گنا زیادہ لگ کے آ رہے ہیں، لوگ بلوں کو لے لے کے گھوم رہے ہیں کہ کیا کریں، کھائیں پیئیں۔ جس کی 20,000 تنخواہ ہے، 20,000 کا بل آ گیا اس کو۔ انہوں نے سلیب ختم کر دیے۔ ہاں، جو سلیب کے ریٹ ہوا کرتے تھے کہ بھائی 100 یونٹ پہ اتنے، پھر 150 یونٹ، 200 یونٹ پہ اتنے، انہوں نے جو 400 یونٹ کے ریٹ تھے وہی سب پہ لگا دیے۔ یہ ملیشیا سے جو انہوں نے وہ منگوایا تھا، آئل منگایا تھا، وہ کہاں پاٹ دیا؟ 100 روپے کا فرق آیا ہے۔ کہاں فرق ہے؟ 100 روپے کا فرق آیا ہے، 100 روپے کے جی میں فرق آیا ہے، مگر وہ کوئی 100 روپے کا فرق نہیں کہلائے گا۔ جو آپ کو صرف آئل کا مسئلہ نہیں ہے نا، ابھی آپ دیکھیے، آپ کو پلاننگ کرنی ہے۔ جیسے آج میں نے خرم دستگیر کی گفتگو سنی کہ وہ سولر پلانر کی کر رہے ہیں پلاننگ، اچھی چیز ہے، اور بہت 10,000 میگا واٹ کہتے ہیں لے کے آئیں گے، 10,000 میگا واٹ لاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، مگر اس کو بہت تیزی سے کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ نے آئی پیز بنائے ہوئے تھے جنہوں نے بجلی پروڈیوس کرنی تھی، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تو ویسے ہی آپ کے لیے ایک، وہ کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں چھچوندر ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نکل سکتا سنا ہے۔ شنگائی آ رہی ہے، کب آئے گی؟ کوئی شنگھائی آئے، ڈینگائی آئے، کوئی آئے، آپ کا طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے۔ وہی بات آ گئی، یہ بھی محسن نقوی صاحب جو تھے، یہ بھی بڑے فائنینسر بن کے آئے تھے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے انٹری ڈالی تھی، مال لپیٹا نکل لیے۔ ابھی جبکہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جب شروع میں بنی تھی تو وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی۔ خیر، سندھ میں، پورے پاکستان میں جو زرعی نقصان ہم کو پہنچ رہا ہے سیلاب سے، محتاط اندازے کے مطابق وہ 25 ارب سے زیادہ ہے ڈالر، اور جو مکانات تباہ ہو رہے ہیں وہ ملا کے تو محتاط اندازہ یہ 40 ارب ڈالر ہمارے کو نقصان ہو چکا ہے۔ 1 ارب ڈالر کے لیے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، 40 ارب ڈالر ہمارے گھر کے چلے گئے پانی سے۔ اب اس کا جب وہ آباد کاری ہوگی، جب طریقہ کار ہوگا، اس کی پلاننگ کریں۔ کوئی ایک دن کا کام ہے وہ، اس کی پلاننگ کریں، یہ اس کے پیچھے لگ کے کہ یہ آئے گا یا آ جاتا، یہ پورا میڈیا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ 6 مہینے بعد ان کو پتہ لگے گا یہ جو بارش ہوئی ہے، ٹھیک، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب لوگ باہر نکلیں گے، بھوکے نکلیں گے، پیاسے نکلیں گے، گھر نہیں ہوں گے ان کے پاس، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، چھت نہیں ہوگی، جب یہ باہر نکلیں گے پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ ڈکیتیاں ماریں گے، یہ گاڑیوں کو روکیں گے، مرتبہ آدمی تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ کریں گے، مگر حکومت پوری ایک ہی کام ہے، عمران خان، اچھا جی سب کے جتنے کو ٹویٹ دیکھ رہا ہوں، اس نے یہ کر دیا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، مجھ جیسے بالکل نہیں چل رہا تو سائڈ پہ ہو جانا۔ تمہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنے محب وطن؟ آپ نے جب لے لیا، اس کے بعد سیلاب آیا، مان لیا آپ کی بات کہ بھائی ہم نے تو ٹیک اوور کی، تو آفت ناگانی ہے، ہم نے سیونگ کار نہیں کرتے، آفت ناگانی ہے۔ آفت ناگانی سے نمٹنے کے طریقے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتائے، عقل دی ہے۔ آپ سیدھا ایک طریقہ تو اڈاپٹ کر کے آپ ان کے لیے چندے مانگتے پھر رہے ہیں۔ جتنے بینکوں کے پاس ڈیٹ اکاؤنٹ پڑے، آپ کو پتہ ہے کتنے جو 1992 میں اسکیم دی تھی گاڑیوں کی، وہ کس پیسے سے دی گئی تھی؟ وہ ڈیٹ اکاؤنٹ سے دی گئی تھی۔ سارے بینکوں کے ڈیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے اس میں مانگائے ان کے لیے، ان کے ریہبلیسمنٹ کے لیے، ان کے آباد کرنے کے لیے، اور وہ کھربوں روپے ہوں گے۔ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا، ان کے ڈیٹ اکاؤنٹ کھربوں روپوں میں ہیں، انشورنس کمپنیوں کے ڈیٹ اکاؤنٹ کھربوں روپے میں ہیں۔
ادھر دیکھتے نہیں. مفتہ صاحب بیٹھے ہیں, بہت قابل آدمی ہے, بہت سمجھدار آدمی ہے, مگر بھائی وہ چیزیں تو دیکھو جہاں سے بغیر کسی کس کے آپ پیسے لا کے استعمال میں لا سکتے ہو. وہ ڈیٹ اکاؤنٹ ہے, بینک اس سے منافع کما رہا ہے, بینک تو کھا رہا ہے. آپ نے اچھا بینکنگ بھی پاکستان میں تقریباً ختم ہو گئی ہے, بینکنگ نہیں حالانکہ ہے. بڑا اسٹرانگ پاکستان وہ کا یہ بڑا یہ اسٹرانگ وہ بینکنگ یہ سسٹم تھا, وہ بینک وہ جہاں گارنٹی اتنی رکھ لیتے تھے کہ بینک سوچتا تھا کہ یار کل کو میں ڈیفالٹ نہ ہو جاؤں. یہ وہ بینکر نہیں رہے, یہ وہ بینکر نہیں رہے, یہ صرف کاروبار کرتے ہیں, پیسہ گھماتے ہیں اور منافع نکالتے ہیں. تو ان کے پاس جو ڈیٹ اکاؤنٹ پڑے, ان ڈیٹ اکاؤنٹ, اور یہ کوئی اب تو سارا کمپیوٹرائز ہے, منٹوں کی بات ہے کہ سیکنڈ لگتا ہے. پتا چلے گا آپ کو کس بینک کے پاس کتنا ڈیٹ اکاؤنٹ ہے. بولا یہ ڈیٹ اکاؤنٹ جو ہے ہم لے جا کے ان کی آباد کاری میں خرچ کریں گے, ہم ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے, ہم لوگوں کی سہولت کے لیے خرچ کریں گے, اور اس کا ایک طریقہ کار بنائے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ بہت ساری این جی اوز یا وہ خدمت کے ادارے کام کر رہے ہیں, ان سے یہ تک پلاننگ نہیں ہو پائی. اس میں تو میں سندھ گورنمنٹ کو لوں گا بھائی, وہ بولتے کہ بیلا کا پورا علاقہ سے لے کر اور یہ والا علاقہ یا ٹھٹا سے لے کے علاقہ الخدمت کام کرے گی. جے ڈی سی جو ہے وہ صاحب خیرپور سے لے کے فلانی جگہ کام اچھا کرے پتہ ہی گی. نہیں لگ رہا کس کا کہاں جا رہا ہے, کہاں کون لے رہا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر کوئی سکتے پلان تھے نہیں کہ بھائی یہ 200 کلومیٹر کے دائرے کا علاقہ آپ کے الخدمت کے ذمے, پاس ہے, آپ ہی نے دینا ہے, آپ ہی نے کرنا ہے. آپ نے تو اس نام پہ ووٹ مانگتے ہی نہیں. کوئی اور بھی لائے گا تو آپ ہی کو دے گا, جے آپ ڈی ہی دے سی گا. ہے, سیلانی گورنمنٹ بھی ہے, دے گا تو آپ ہی عالمگیر ہے. ہاں, اب آپ اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے کہ صاحب ان کی امداد جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے جو جیتنے والے نمائندے, اس کے ذریعے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. اوتاکوں میں رکھ کے آپ کو ان اداروں کو بیچ میں لا کے علاقے بانٹنے چاہیے جن پہ عوام اعتماد کرتے ہیں. خان صاحب یہ بہت بڑا, ان کی بات عوام سنتے بھی ہیں. یہ اللہ بس رحم کرے, یہ بہت بڑا جو ہے نا, آپ یہ سمجھو کہ سانحہ ہے یہ, اور یہ کوئی اتنی جلدی سنبھلنے والا نہیں ہے, اور نہ اتنا کوئی آسان ہے اگر کہ کوئی چند لوگ نہیں ہیں. دیکھیں آزاد کشمیر میں بھی زلزلہ آیا تھا, لیکن وہاں اتنی آبادی نہیں تھی, اس حساب سے نہیں تھا, سنبھال لیا تھا. یہ اس سے بہت بڑا سن ہے. یہ پانی آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب بات کر رہے تھے, 4 فٹ تک پانی کھڑا ہے شہروں کے اندر, نکل ہی نہیں رہا پانی, کہاں سے نکالیں گے؟ وہ نکلنے کا تو اس کا ایک طریقہ ہے, پانی نکلنے کا جاتا ہے, جو ڈپریشن کر رہا ہوتا ہے وہاں دیر سے جاتا ہے, مگر یہ مسئلہ نہیں ہے. پانی تو قدرتی طور پہ جائے گا, اور جو ڈپریشن میں رکے گا وہ نکال لیں گے یہ لوگ. اس کے بعد جو آباد کاری کرنی ہے, جو لوگوں کو بسانا ہے, جو کسان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور یہ زمین اب جو پانی 4 فٹ آپ اگر کو کھڑا رہے ایک گا, طریقہ کار بنانا چاہیے کہ جو علاقے کھیتی باڑی کے تباہ ہوئے ہیں ان علاقوں میں بالکل الگ ریٹ ہوگا, کھاد کا, یوریا کا, ہر چیز کا ریٹ الگ کر کے. یہ پھر یہ نہیں ہو کہ مخصوص لوگوں کے ذریعے, وہ بھی آپ ایسی کوئی تنظیموں کے ذریعے کرے کہ کسی پریشر میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہیں, ہمارے جو طاقتور ادارے, نہیں توہین عدالت پہ کتنا یار ایکشن لیتی ہیں, 1 سیکنڈ لگاتی ہیں کہ توہین, صرف سویلین کی, ہاں یہ اپنی نہیں. نہ اگر کوئی میں نے کل پڑھا امریکہ میں کچھ ججوں نے, پھر اسکاٹ لینڈ کا تھا, کچھ ججوں نے غلط فیصلے دیے, ان کو گرفتار کیا گیا, 6 مہینے کی سزائیں دی گئیں. نہیں کیا مولوی تمیز الدین کیس کے اندر جسٹس منیر کا فیصلہ توہین عدالت نہیں تھی؟ ہاں نا, یہ کیا دودھ کے نہائے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا بھٹو کی پارٹی توہین عدالت نہیں تھی؟ کیا میاں صاحب کے لیے جس کیس کا وجود ہی نہیں تھا بلیک ڈکشنری منگا کے, توہین عدالت نہیں تھی؟ ابھی قاضی فائزی صاحب والا کیس ہی اٹھا کے دیکھ توہین لو, عدالت نہیں تھی؟ دیکھ لو کون کہاں, ارے جسٹس صدیقی صاحب اٹھا کے دیکھ لو. آپ نے توہین عدالت, تو بھائی توہین عدالت اپنے پہ بھی تو لگاؤ نا, اپنے پہ بھی لگاؤ. اچھا ابھی ایک کیس چل رہا ہے, یہ جو کیا نام ہے جسٹس صاحب گلگت بلتستان والے, ان کا جو کیس چل رہا ہے, نام یاد آتا ہے ابھی مجھے ان کا, خیر وہ انہوں نے ایک معافی نامہ داخل کر دیا, نہیں تسلیم کیا. میں بولتا ہوں ان میں اتنا تو دل ہونا چاہیے, اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے, کھڑے ہو کے بولے میرے سامنے کہا تھا یار دو سزا مجھے. نہیں یہ بات نہیں, کیوں نہیں ہے؟ دو سزا, 6 مہینے کی سزا ہے. ابھی
میں بول رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا، آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی آدمی کھڑے ہو کے بولے گا جج صاحب تم مجھے سزا دے سکتے ہو، دیو، یہ آ گیا ٹائم، بتا رہا ہوں، تم مجھے سزا ہاں دے یہ آ سکتے گیا دیو، میں تمہاری سزا سے نہیں ڈرتا۔ یہ آ گیا یہ کام کرنا چاہیے ان جج صاحب کو، جن پہ ثاقب نثار کی چکا۔ اگر انہوں نے حلف نامہ دیا ہے، حلف نامے کے معنی ایفیڈیوٹ کے معنی حلف نامہ کے معنی حلفیہ بیان، حلفیہ بیان مین اللہ کو حاضر ناظر جی جان کے، تو بھائی جج سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کہو ہاں میرے سامنے کہا ہے، اس میں کیا توہین عدالت ہے؟ میرے سامنے کہا ہے، کاہے کی عدالت کی توہین ہے؟ اور عدالت کی توہین نہیں ہے بھٹو پھانسی ہو گیا، عدالت کی توہین نہیں ہے جسٹس منیر نے اپنی مرضی چلا لی، عدالت کی توہین نہیں ہے کہ نواز شریف، عدالت کی توہین غلط فیصلے میں نہیں ہے۔ خان صاحب آپ عدالت کی توہین کر رہے ہو، آپ کو پھانسی کی مجھے سزا ہو بلا جائے گی۔ لو۔ اعظم بیگ اور افسر علی خان کو اجازت دیجیے گا انشاءاللہ، اور نیکسٹ پھر اگر توہین عدالت نہ لگی، زندہ رہے تو ضرور حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔